الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله وعلى آله وصحبه. ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان دین کی باتیں فرمانے حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ، جو بندہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا نہ کرے اور نہ ہی عاجزی کرے تو اللہ پاک اس بندے سے اس کا دنیاوی نفع بھی روک دیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبقہ کھول دیتا ہے۔ اب اللہ پاک چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ کتاب اللہ میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی عظمت والی ہیں، جس نے ان کی حفاظت کی وہ اللہ پاک کا حقیقی بندہ ہے، اور جس نے انہیں ضائع کیا وہ اس کا حقیقی دشمن ہے۔ نماز، روزہ اور غسل جنابت۔ فرامین حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ، عیب نکالنے والے بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ جو بارگاہ الہی میں اپنا مرتبہ جاننا چاہے وہ اپنے اعمال میں غور کرے، کیونکہ جیسے اس کے اعمال ہیں ویسا ہی اس کا مرتبہ ہوگا۔ عالم اور جاہل دونوں سے بحث مباحثہ نہ کرو، کیونکہ اگر عالم سے کرو گے تو وہ اپنا علم تم سے روک لے گا، اور جاہل سے کرو گے تو وہ تم پر غصے ہوگا۔ جو قرآن پاک کی پیروی کرے تو قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے قرآن اس کو نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا پیچھا کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ دنیا میں 2 ہی لوگوں کے لیے بہتری ہے، توبہ کرنے والے کے لیے اور بلندی درجات کے واسطے عمل کرنے والے کے لیے۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانی اور چستی میں اپنی قوت و طاقت کو اطاعت الہی میں صرف کرو، اور اے بوڑھو اب کس چیز کا انتظار ہے؟ مجھے اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی میری طرف سے 100 درہم صدقہ کرے۔ جو تقدیر پر راضی نہیں اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ فرامین حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، دنیا و آخرت کی مثال 2 سوکنوں کی سی ہے، اگر ایک کو راضی کیا جائے دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ جس نے اپنی خواہش کو اپنے قدموں کے نیچے رکھا شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ جو شخص عمل آخرت کے بدلے دنیا طلب کرے اللہ پاک اس کے دل کو الٹ دیتا ہے اور اس کا نام جہنمیوں کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے۔ مصیبت مومن کے لیے ایسی ہے جیسے چوپائے کے لیے پاؤں کی بیڑی۔ جو کسی مصیبت میں مبتلا کیا گیا یقیناً وہ انبیاء کرام کے راستے پر چلایا گیا۔ میں نے ایک حواری کی کتاب میں پڑھا، جب تجھے آزمائش میں مبتلا کیا جائے یا فرمایا آزمائش والوں کی راہ پر چلایا جائے تو خود کو خوش نصیب سمجھ، کیونکہ یقیناً تجھے انبیاء کرام اور صالحین کی راہ پر چلایا گیا ہے، اور جب تجھے نرمی و آسانی کی راہ پر چلایا جائے تو یقیناً تیرے لیے انبیاء اور صالحین کے علاوہ کسی دوسرے کی راہ منتخب کی گئی ہے۔ شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ سونے اور زیادہ کھانے والا سب سے زیادہ پسند ہے۔ جس کی بردباری اس کی خواہش پر غالب آ گئی وہی زبردست عالم ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔